اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 سے 213 تک ہم سبق پڑھیں گے۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارے لیے واضح دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر مسلمانوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، یعنی مومن مخلص کی اللہ تعالیٰ مدح بیان کر رہے ہیں کہ وہ تمام مومنوں کو حکم ہوتا ہے کہ تم بھی پورے اسلام اور ساری شریعت پر چلو۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کچھ کہ اہل کتاب کے بارے میں ہوا ہے یہ، جو مسلمان ہونے کے بعد بھی خود ساختہ بدعات اور محدثات پر عمل پیرا رہنا چاہتے تھے، اور ان کو متنبہ کیا گیا کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد اب زندگی کے دوسرے فلسفوں کو چھوڑ کر عقائد و اعمال اور اخلاق و معاشرت کے باب میں سلم یعنی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا تمہیں۔ اس سے کسی طور انحراف بھی شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ گمراہی کا سرچشمہ یا تو روشن خیالی اور جدت پسندی ہے، یا پھر توہم پرستی اور اہل تصوف کی بدعات ہیں۔ آج کے دور میں بھی مسلمان اسی طرح ہیں کہ انہیں حکم دیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ جو تمہیں آسان لگے اس پہ عمل کرنا شروع کر دو۔ تمہیں شرعی پردہ کرنا مشکل لگتا ہے، وہ چھوڑ کے تم عام روٹین میں گھر سے باہر نکلتی ہو، تم بھائی وہ پردہ کرتے وقت تم ہاتھوں پہ گلوز بھی پہن لو، آپ جو ہے جرابیں پہنو اور عبایا پہنو، اور یہ کب؟ جب باہر نکل رہی ہو تب۔ جیسے ہی گھر میں ہو تو کس طرح ہم کریں کہ جب گھر میں ہیں تو گھر کے اندر ہمارے دیور جیٹھ ہمارے کزن کتنے غیر محرم آ رہے ہیں، ہمارے سر پہ دوپٹہ ہی نہیں ہے، ہم شادی بیاہ کے موقع پہ بڑی دلہنیں بن کے جاتی ہیں، ویسے ہم باہر سے بڑا حجاب کر کے آتی ہیں۔ شرعی پردہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی راہ چلتے اجنبی بندے سے تمہارا نقاب اتر بھی گیا نا، اس نے تمہیں دیکھ بھی لیا تو کوئی گناہ نہیں بن گیا، ایک نظر دیکھنے سے گناہ نہیں ہے۔ ہاں تو زیادہ کن کے لیے حکم ہے کہ ہمسایوں کے لیے حکم ہے، زیادہ کن کے لیے حکم ہے؟ گھر میں رہنے والے مردوں کے لیے حکم ہے کہ تم ان سے پردہ کرو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ ہمسایہ بھی ہمارے بہن بھائیوں کی طرح ہے اور یہ دیور جیٹھ بھی ہمارے بہن بھائیوں کی طرح۔ اللہ کی بندیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شیطان کی پیروی نہ کرو۔ شیطان تمہارے دلوں میں یہ باتیں ڈال رہا ہے کہ یہ تمہارے بہن بھائی ہیں۔ بہن بھائی وہی ہیں جو تمہارے ساتھ تمہاری ماؤں نے جنم دیا ہے جنہیں۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم ڈگمگا جاؤ، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، تمہارے پاس واضح نشانیاں آنے کے باوجود بھی، جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تمہارے پاس میری واضح نشانیاں آنے کے باوجود بھی تمہیں کچھ سمجھ نہ آئے، تم شیطان کے پھندے میں پھنس جاؤ، تو یہ یاد ہمیشہ رکھنا کہ اللہ کی ذات غالب ہے، وہی حکمت عملی کرنے والی ہے۔ اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے اس میں کسی نہ کسی طرح کی حکمت ضرور ہوگی، اس لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ اگر اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے نا کہ دیور موت کی طرح ہیں، دیور موت کی طرح، جس طرح موت سے ہم ڈرتے بجتے گھبراتے ہیں نا، کہ اگر ہمیں کسی نے کہا ہے نا کہ صرف یہ والی ایک مثال ہے کہ لائن کی پٹری ہمارے گھر کے سامنے سے گزر رہی ہے، ہمیں کوئی کہے کہ صرف جب ٹرین گزرنی ہے تو ٹرین کی پٹری گزری، جب ٹرین گزرنی ہے تو صرف اس کے سامنے کھڑے ہونا، تمہیں اس کے بدلے میں تمہیں کیا دیں گے؟ تمہیں 2 کروڑ روپیہ دوں گا۔ مطلب کوئی ہمیں اس طرح کہتا ہے تو ہم اس کی اس شرط کو ٹھکرا دیں گے، حالانکہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں جو سانس آ رہا ہے نا اس کے بعد دوسرا سانس آنا بھی ہے کہ نہیں۔ لیکن اگر ہمیں کوئی کہتا ہے نا کہ تم یہ کرو، کل کرو، پرسوں کرو، کب بھی کرو، جب بھی اس نے کہا کہ تم کرو تو تمہیں یہ میں دوں گا، یہ انعام دوں گا، ہم کہتے ہیں نہیں میں ایسے نہیں کر سکتا۔ مطلب موت سے ڈرتے ہیں، ہمیں موت سے اتنا ہمیں خوف ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیور موت ہے، تو ان سے پردہ کرنے کا حکم ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو سمجھو
کہ ہم نے اللہ کے دین کو، اللہ کی آیات کا ہم مذاق بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم میرے بتانے کے باوجود بھی شیطان کی پھندے میں پھنس جاؤ کہ بھئی شیطان کہے کہ نہیں یہ تمہارے بہن بھائی ہیں، تمہارے شوہر کے بھائی ہیں تو تمہارے بھی بھائی ہیں، شوہر کہے یہ میرے بھائی ہیں تو تمہارے بھی بھائی ہیں، نہیں ان سے پردہ کرنے کا حکم ہے، پردہ کرو، ڈٹ جاؤ، انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرنے والی ذات ہے۔ مشکلات کا سامنا ہوگا لیکن مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہمارے پاس کچھ ایسا عمل ہونا چاہیے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو پیاری عزیزات، جب ایک دفعہ، دو دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ کہیں گی نا شوہر کو تو وہ مانے گا، بات اتنا بھی وہ کوئی ہٹ درم نہیں ہوگا، اللہ کو ماننے والا وہ ہوگا، وہ کہے گا یار یہ صحیح تو کہہ رہے گا۔ جس کے سامنے بھی بات آپ کریں گی کہ بھئی یہ مجھے اللہ نے حکم دیا، میں نے پڑھا ہے، مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ فلاں بندے سے پردہ کرنا ہے تو بھئی میں نے پردہ شروع کر دیا۔ ہر انسان پہلے تھوڑا بہت اگر موڈ دکھائیں گے بھی بعد میں سمجھ جائیں گے یار اللہ نے حکم دیا، اچھی بات ہے، پردہ کرنا کون سی غلط بات ہے، قرآن و حدیث پہ عمل کرنا اچھی بات ہے۔ پیاری عزیزات، کچھ کر لیجیے اپنے لیے، ایسا عمل اکٹھا کر لیجیے جو کل قیامت کے روز ہم اللہ کے حضور پیش کریں کہ اللہ یہ خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کرتے الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سائے میں آ جائے، والملائکۃ اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر اور تمام معاملات، تمام کام جو ہے نا تمام فیصلے پورے کر دیے جائیں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور تمام کاموں کا پھر جانا اللہ رب العالمین کی طرف ہے۔ اب اللہ رب العالمین زجر و تحدید ہے کہ اللہ کی طرف سے، یعنی یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کا کیا ارادہ ہے، یہی نہ ان کا ارادہ ہے نا کہ جو کچھ قیامت میں ہونے والا ہے وہ آج ہی ہو جائے۔ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ نے صورت بیان کی ہے قیامت کے دن کے اللہ رب العالمین کا نزول احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن زمین پہ آئیں گے، اللہ کے فرشتوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہوگا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے دوسرے صفات افعال اور اللہ تعالیٰ کے صفات و افعال اور شمن کی طرح اس پر بھی بلا کیف اور بلا تعویل کے ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جب قیامت آئے گی اللہ تعالیٰ زمین پر اللہ کا نزول ہوگا، اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز کہے گا جب زمین پہ آ جائے گا، جب کوئی بھی بادشاہ نہ ہوگا، اللہ رب العالمین کہے گا کہ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کے لیے بادشاہی ہے، آج کے دن کوئی ہے جو بادشاہت کا دعویٰ کرنے والا ہے، آج کے دن کوئی ہے جو اپنی بادشاہت کا اعلان کرے، جو کسی مسلمان کے کسی غریب کے مال پہ قبضہ کرے، اس دن کوئی جواب نہ دے گا، اس دن اللہ رب العالمین اس زمین پہ جلوہ فروز ہوں گے، اللہ رب العالمین پکار کے کہیں گے، اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن بادشاہ صرف اور صرف اللہ واحد القہار کے لیے ہے، اللہ اکیلے غالب رہنے والی زبردست ذات کے لیے ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں سل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے سوال کیجئے، کم آتیناہم من آیات بینات، ہم نے کتنی نشانیاں انہیں دی ہیں جو واضح ہیں، ومن یبدل نعمت اللہ، جو بھی تبدیل کر ڈالے گا اللہ کی نعمتوں کو، من بعد ما جاءتہ، جب اس کے پاس آ گئی، فإن اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والی ذات ہے۔ یہ سوال بطور زجر ہے اور توجہ دلائی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت حاصل کریں، حضرت موسیٰ اور دوسرے انبیاء کے ذریعے ان کے پاس کس قدر دلائل بھیجے گئے، لیکن وہ ان دلائل اور آیات سے ہدایت اور راہ نجات حاصل کرنے کی بجائے ان میں تحریف و تعویل کر کے ضلالت و ہلاکت میں پڑ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں دنیا میں بھی سزا ملی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہ سکیں گے۔
اللہ اکبر۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دیا گیا کافروں کے لیے اس دنیا کو، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان والوں سے مذاق کرتے پھر رہے ہیں، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، متقین جو ہے وہ ان کے اوپر والے درجے میں ہوں گے قیامت کے دن، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا کرنے والی ذات ہے۔ یعنی ان کے اعراض اور کفر کا سبب یہ ہے کہ دنیا کے چند روزہ عیش و عشرت اور رنگ رنگیلیوں میں بدمست ہو کر رہ گئے ہیں۔ اہل حق کی تسلیل اور ان کی سادہ زندگی کا مذاق اڑانے کو انہوں نے مشغلہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے دن اہل تقوی ہر اعتبار سے ان پر فائق ہوں گے، کیونکہ مومن العلیین ہوں گے اور کفار اسفل السافلین میں ہوں گے۔ جنت میں رزق کا بغیر حساب ہونا یا تو دائمی یا غیر فانی ہونے کے اعتبار سے ہے، اس اعتبار سے کہ انہیں مزید اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ تو جنت کا رزق کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، جنت نہ کبھی ختم ہونے والی ہے، جنت الخلد ہے، ہمیشہ رہنے والا وہ گھر ہے۔ کان الناس، تھے لوگ، امتوں واحدہ، ایک ہی جماعت، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ نے پیغمبروں کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ خوشخبری دیں، اللہ کے عذابوں سے ڈرائیں، وانزل معہم الکتاب، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ تاکہ وہ فیصلہ کر سکے بین الناس، لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فی، جس میں انہوں نے اختلاف کیا، ومختلف فی، نہیں اختلاف کیا اس میں مگر وہ لوگ جو کہ دیے گئے ہیں، من بعد ما جاءتهم البینات، جب ان کے پاس واضح نشانی آئی، بغیم بینہم، انہوں نے سرکشی کی آپس میں، فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت بخشی، لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، جب انہوں نے اس میں کیا کیا، اختلاف کیا حق کے، اللہ تعالیٰ کے حق بھیجے گئے میں جو کہ اللہ کا حکم تھا اس پہ عمل کرنا، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں اس تاریخی حقیقت کا انکشاف فرما رہے ہیں کہ انسانیت کی ابتدا کفر و شرک اور مظاہر پرستی سے نہیں بلکہ خالص دین توحید سے ہوئی ہے۔ ابتدا میں تمام انسان ایک ہی دین توحید پر قائم تھے اور ایک ہی ان کی ملت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حسب تصریح حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ 10 قرنوں تک یعنی 1000 سال تک تمام لوگ موحد رہے اور اس کے بعد شیطان کے بہکانے سے ان میں شرک آیا، اختلافات پیدا ہوئے، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، پھر مسلسل انبیاء آتے رہے اور ان پر کتابیں نازل ہوتی رہی تاکہ ان کو اختلافات سے نکال کر ہدایت الہی کی طرف لایا جائے۔ اسی کا اللہ تعالیٰ اس آیت میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ سب سے پہلے شیطان نے کیا کیا، جب حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد دیکھا لوگوں کو کہ یہ تو ابھی بھی ایک اللہ کے دین پہ ہی چل رہے ہیں، کیسے ان کو شرک پہ لگاؤں۔ شیطان نے کہا کہ تمہارے ماں باپ کتنے پیارے تھے، کتنے تم سے پیار کرتے تھے، تمہارا دل چاہتا ہے نا ان سے ملاقات کرنے کو، انہیں دیکھنے کو، تم ان کی تصویریں بنا لو۔ شیطان انسانی شکل میں آتا تھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے، مصوروں سے انہوں نے تصویریں بنا کے رکھ لی، جب کسی کا دل چاہتا اپنے پیارے کو دیکھنے کو تو تصویر نکال کے دیکھ لیتا، سینے سے لگا کے رو لیتا۔ جیسے کہ آج ہم نے موبائلز کے اندر اپنے فوت شدہ لوگوں کے جو فوت ہو جاتے ہیں ان کی تصویریں بنا کے رکھی ہیں، ان کی تصویریں دیکھ کے دل کو تسکین پہنچاتے ہیں، اسی طرح وہ بھی لوگ کرتے تھے۔ اور پھر شیطان نے دیکھا کہ اب ہر بندہ اس کام پہ لگ گیا ہے، پھر شیطان نے کہا یہ تصویر تو چھوٹی چیز ہے، تم ایسے کرو جتنا ان کے جسامت تھی اتنی مورتی بنا کے رکھ لو کہ تاکہ تمہیں جب دل اداس ہو تو اسے تم گلے لگا سکو، کہ جیسے تمہاری ماں تمہیں گلے لگاتی تھی، باپ تمہارا سینے سے لگاتا تھا، تمہیں پیار کرتا تھا، تم ان سے چمٹ کر تم رو لینا، تمہیں دل کی تسلی حاصل ہو جائے گی۔ لوگوں نے ایسے کرنا شروع کر دیا۔ پھر شیطان نے کہا کہ دیکھو کہ یہ اللہ کے کتنے پیارے تھے، یہ اللہ کی کتنی عبادت کرتے تھے، تم ایسے کرو
इनके पास बैठ के, जब हम नेक बंदे के पास बैठे होते हैं ना, कोई जाहिद बंदा हो, मुत्तकी बंदा हो, तो हम उसके सामने बैठ के, वो हमारे सामने बैठ के इबादत कर रहा हो ना, उसके सामने बैठ के हमें इबादत के अंदर, हमारी इबादत के अंदर भी खूबसूरती आती है। शैतान ने कहा तुम इनके सामने बैठ के क्या किया करो, दुआएं किया करो। सब लोगों ने जब ऐसा शुरू कर दिया, शैतान ने कहा अब तुम ना इन्हीं कहा करो कि तुम अल्लाह के कितने प्यारे थे, हमारी दुआएं कबूल करवाने के लिए हमारा जरिया बनो। जब लोग इस बात पे लग गए तो शैतान ने कहा अब तुम डायरेक्टली ऐसे कहो कि इन्हें कहा करो कि तुम हमें अल्लाह से लेके दो। अब इन्हें क्या कहना कि भाई तुम अल्लाह इनके वसीले से दे, बल्कि तुम क्या कहा करो तुम हमें दो, ये खुद ही अल्लाह से तुम्हें दिलवा देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। वरना उनका अकीदा ये है था कि अल्लाह की ज़ात देने वाली ज़ात है। आज का मुसलमान भी यही कहता है, दरगाह पे जाके क्या कहता है, झोली फैला के कहता है बाबा जी मुझे पुत्र दे दे, बाबा जी मुझे बेटा दे दे, मुझे औलाद चाहिए, मुझे रिज्क चाहिए। इरादा क्या है उनका, यकीन क्या है कि ये अल्लाह से हमें दिलवाएंगे। अकीदा क्या है कि हमारे कपड़े नापाक हैं, हम इतनी नमाजें पढ़ने वाले नहीं थे, ये अल्लाह के मुत्तकीन बंदे थे, ये अल्लाह ताला के बड़े जाहिद बंदे थे, ये अल्लाह की इबादत करने वाले बंदे थे। हम तो गुनहगार है, गुनहगारों की दुआएं अल्लाह नहीं सुनता, यही हमें दिलवाएं। तो वो क्या करते हैं, दरगाह पे जाके, दरबार पे जाके नियाज़ें चढ़ाते हैं, उनके नाम की दुआएं मांगते हैं, उनसे नजरें मांगते हैं और उनसे मांगते हैं, और ये शिरक है। इस तरह शिरक की इब्तिदा हुई। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला जिसे चाहे सीधे रास्ते पे चला दे। यानी पहली उम्मतों में जिद और सरकशी की वजह से इख्तलाफात पैदा हुए और इसकी बदौलत वो गुमराह हो गए, और अब अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी नबी भेजकर इस पर अपनी आखिरी किताब नाज़िल फरमाकर तमाम इख्तलाफात का फैसला कर दिया है, और अपनी तौफीक ख़ास यानी बिइज़्नी ही से मोमिनों को सिरात मुस्तकीम की तरफ हदायत कर दी है। जो बंदा चाहता है कि वो सिरात मुस्तकीम पे चले, मेरे नबी का फरमान है तरक्तु फीकुम अमरैन ला तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबिल्लाहि व सुन्नति रसूली। जिस बंदे का इरादा है कि वो सिरात मुस्तकीम को अपना ले, वो कभी गुमराह ना हो। अल्लाह के नबी का फरमान सुन ले कि मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और हदीस, जिसने इन दोनों पे अमल किया वो कभी गुमराह नहीं होगा। हमें जिस भी मसले में परेशानी दिक्कत महसूस हो, कुरान को खोलें, हदीस को खोलें, इंशाल्लाह हर मसले का हमें जो है मसले का हल ज़रूर मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम।